اور آج کی اصلاحی بات نمبر 83، ذہنی تکلیف میں مبتلا کرنا بھی حرام ہے۔ کسی کو ذہنی تکلیف دینا یعنی اسے ذہنی طور پر ٹارچر کرنا، ایسی بات دوسروں کو تکلیف پہنچائے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں زبان اور ہاتھ کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی ممانعت ہے، اس میں ظاہری افعال کی طرف اشارہ ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی زبان سے یا ہاتھ سے ایسا کوئی کام کیا جس سے دوسروں کو ذہنی تکلیف ہوئی تو وہ بھی اس حدیث میں داخل ہے۔ مثلا کسی سے قرض لے لیا، اس سے وعدہ کر لیا کہ اتنے دن کے اندر اندر ادا کر دیں گے، وقت پر ادائیگی نہیں کر سکتے تو اس کو پہلے سے بتا دیں گے، بھائی فی الحال نہیں دے سکتے، اتنے دن کے بعد دے دیں گے۔ پھر بھی نہیں ادا کر سکتے تو پھر اس کو بتا دیں، لیکن لٹکانا اس کو ٹھیک نہیں، کل دیں گے، اطلاع نہیں دو اس کو، نہ ہی قرض واپس کرو، تو یہ ذہنی تکلیف ہے۔ اب وہ بیچارہ کوئی پلان بنا رہا ہے، کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ وہاں سے پیسے آئیں گے، قرض واپس ملے گا، لیکن کیا ہے کہ وہ تو لٹکایا ہوا ہے، قرض جس کو دیا تھا اس نے وہ واپس ہی نہیں کر رہا۔ تو ایسا طرز عمل بھی ناجائز اور حرام ہے، حتیٰ کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک نوکر و ملازم ہے، آپ اس سے 4 کام ایک ساتھ کرواتے ہیں، پہلے یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر کرو، اس طرح آپ نے 4 کاموں کو یاد رکھنے کا بوجھ اس کے ذہن پر ڈال دیا۔ اگر ایسا کرنا بہت ضروری نہیں ہے تو ایک ساتھ 4 کاموں کا بوجھ اس کے ذہن پر نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اس کو پہلے ایک کام بتا دو، جب وہ کر لے دوسرا بتا دو، جب وہ کر لے تو تیسرا بتا دو۔ تو خود طریقہ بتایا کہ میں اپنے نوکر کو ایک وقت میں ایک کام بتاتا ہوں، دوسرا کام یہ جو اسے کرانے اس کے سر پر بوجھ نہ رکھیں تاکہ وہ ذہنی بوجھ میں مبتلا نہ ہو۔ جب وہ ایک کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا کام بتاتا ہوں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری بات کی، فرمایا نماز قائم کرو، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی اور غلاموں کے حقوق کے بارے میں بات کی۔ تو ایک تھا حقوق اللہ یعنی نماز میرا اور میرے رب کا معاملہ، پھر حقوق العباد، پھر عورتیں جو مرد سے کمزور ہیں، تو ہمیں اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں بالکل انکانشیسلی ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں ان کے ذریعے سے، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور آج ہم جو کچھ بھی ہمیں تکلیف آتی ہے انسان کو، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس کے گناہوں کا مداوع بنتا ہے، یقیناً گناہ ہوتا ہے تو مداوع بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، ہاں جو بھی کچھ ہوتا ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، یا جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بس ہمیں تو دعا ہی کرنی ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی رضا والی بن جائے، کلمے والی زندگی بن جائے۔ کہتے ہیں نا ہر انسان کی ایک ایک سانس پر 2 شکر واجب ہے۔ ایک شکر یہ کہ سانس باہر آئی ناک کے ذریعے، ایک شکر یہ کہ سانس اندر گئی ناک کے ذریعے۔ اتنے شکر کرنے اللہ کے، اتنے شکر ادا کرنے، تو شکر کے جب ادا کرتے رہیں گے تو وقت ہی کہاں ملے گا کہ کسی کو ذہنی اذیت میں مبتلا کریں۔ شکر کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے، شکر کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے کثرت کے ساتھ۔ تو تعداد بڑھا دیجئے استغفار کی، اور شکر کے سجدوں کی تعداد بڑھا دیجئے کہ رمضان کی تیاری بھی کرنا ہے۔ اور رمضان کی تیاری کے لیے ہم تو جانتے ہیں اچھی طرح سے، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ سلیس اکیڈمی کا کورس دل بدل دے آغاز ہو چکا ہے۔ چلیے دل کی کھیتی پر کام کرتے ہیں اور لگاتے ہیں ایمان و یقین کے نئے تر و تازہ بیج، تاکہ ہمارا یقین پکا اور مزید مضبوط ہو جائے اور ہم جسمانی روحانی طور سے تیار ہو جائیں ماہ رمضان کی عبادات کرنے کے لیے، اور خوب خوب اللہ کے انوارات اور برکات اور رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے۔ تو آئیے پھر نمبر آگے بڑھا دیجئے، وائسز کو آگے بڑھا دیجئے، نفع کما لیجئے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیے، ہمیں اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ سلیس اکیڈمی کا نمبر آپ کو پتہ ہے 0333130829 1۔